الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. خانہ ہستی کو رونق بخشنے والی سب سے بڑی ہستی کا ایک ظہور آج بھی ہوا تھا. گوہر شاہوار صدف وحدت اور صدف گوہرہائے شاہوار عصمت. گوہر شاہوار صدف وحدت اور صدف گوہرہائے شاہوار عصمت. وہ دختر ایمان و اسلام جو بظاہر ایک خاص تسلسل تخلیق میں ہے تو دختر ایمان و اسلام، لیکن خود جان ایمان و اسلام نے اسے کہا مادر ایمان و آخر یہ جو آپ کی کنیت ہے مشہور ام ابیہا، اس کے کیا معنی ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی یہ بظاہر تو ہے دختر ایمان و اسلام، حقیقت میں ہے مادر ایمان و اسلام. کس میں طاقت ہے، کس کے پاس وہ الفاظ ہیں جو حق ثناء زہرا ادا کر سکیں؟ زہرا اس خانہ ہستی کی تمام تر ربانی رونقوں کی ضمانت دار ہے. اسی لیے جب آیت تطہیر کے تعلق سے حدیث قصہ میں تعارف کرایا گیا ہے اہل بیت کا،
تو پھر ذکر سرکار رسالت مآب سے نہیں شروع ہوا، ذکر بی بی سے شروع ہوا۔ یہ تمام مقامات وہ ہیں جو بہت فکر انگیز ہیں، یہ بہت فکر انگیز ہیں، اور ان میں فکری جہتیں بھی ہیں اور عملی جہتیں بھی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، فکری جہتیں بھی ہیں، عملی جہتیں بھی ہیں۔ آج ذرا گفتگو مختلف انداز سے ہوگی، بعض وہ باتیں جو میں تفصیل سے نہیں عرض کیا کرتا ہوں آج کچھ تفصیل سے عرض کروں گا۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا رنگ نہیں ہے، مگر یہ کہ ہر اچھا رنگ مجھے پسند ہے۔ تو بی بی کے قصیدے تو قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہے۔ بات سامنے کی ہوتی ہے لیکن کسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل پہلی بار اجاگر ہو رہی ہے۔ آپ یہ سنتے رہے ہیں ہمیشہ کہ سورہ حمد میں صراط مستقیم سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن یہ بھی پیش نظر ہوگا کہ صراط مستقیم کی حقیقی تعویل میں صرف اور صرف ذات امیر المومنین نہیں ہے، اور اگر صرف آپ کی ذات نہیں ہے تو پھر صراط مستقیم کا لقب جتنا جناب امیر پہ سجدہ ہے اتنا ہی بی بی فاطمہ زہرا پہ بھی سجدہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ حمد سے لے کر اور تمام قرآن جہاں جہاں بھی پیغمبر کی مدح و ثنا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ کے اولیاء کی مدح و ثنا ہے اللہ کی زبان پر، وہاں وہاں اس مدح و ثنا میں شامل مدح و ثنا زہرا بھی ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب میں آپ کے القاب میں جو زہرا لفظ ہے اس کی توجیہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کو میں اپنی زبان میں اگر اس کی ترجمانی کروں تو یہ ہے کہ زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ جس سے تاریکی ایوان عدم اجالے میں بدلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ اور سورہ کوثر تو آپ کا ایک مکمل قصیدہ ہے۔ سورہ کوثر پر مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ کوئی 40 سے زیادہ مرتبہ میں نے مجلسیں پڑھی ہیں اور تقریریں کی، لیکن ایک زاویہ وہ ہے جو اس وقت پہلی بار خود میری نگاہ میں آ رہا ہے، اور وہ زاویہ وہ ہے جو فضائل سے بھی جڑا ہوا ہے لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کے مشکلات کی کلید سے بھی وابستہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کس لیے جمع ہوئے ہیں یہاں آج ہم لوگ، کس لیے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ ولادت کا جشن ہے، محفل ہے۔ اچھا کیوں منائیں ہم جشن؟ ہم یہ جشن کیوں منائیں؟ کتنے لوگ پیدا ہوئے، ہم ہر ایک کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ ہم صرف ان ہستیوں کی ولادت کا جشن مناتے ہیں جو ہستیاں ہمیں سرچشمہ ہستی سے جوڑتی ہیں۔
جو ہستیاں وسیلہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ یہ بات میں نے ابھی 2 روز قبل پیٹر بورو کی ایک محفل میں بھی عرض کی تھی، اور اس وقت بھی عرض کر رہا ہوں، کل بھی عرض کیا تھا، اور اب معاشرے کا، ہماری مجلسوں محفلوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ضروری نہیں تھا، چونکہ پوری دنیا کا انداز یہ ہے، مختلف اسباب و علل کی بنا پر، مختلف رجحانات کی بنا پر، کہ اب ہماری سوسائٹی، ہمارا پورا نظام زندگی جو ہے اس کرۂ ارض پر، وہ گاڈ اورینٹڈ نہیں رہ گیا۔ اور یہ مجلسیں، یہ محفلیں جن ہستیوں سے منسوب ہیں، وہ ہستیاں ہیں ہی اس لیے تاکہ ہمیں گاڈ اورینٹڈ طرز زندگی عطا کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ محفل میں آئے، مجلس میں آئے، فضائل سماعت فرمایا، مصائب سماعت فرمایا آپ نے، اور سب کچھ کیا، اور کہیں بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، تو اس کے کیا معنی ہے؟ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی بندگی کا محکم جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ پھر آئے کس لیے تھے؟ خود سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اس عالم کائنات میں، اس عالم ہستی میں حضور کی ذات، تمام تر اہمیت آپ کی کس نقطے میں مضمر ہے؟ وما محمد الا رسول۔ تمام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منحصر ہے اس میں کہ وہ اس کے رسول ہیں، اس کے عبد ہیں، اس کے رسول، اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول، اس کے عبد ہیں اس کے رسول۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر نماز میں جان نماز یہ گواہی ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو حضور کی تمام تر عظمتوں کا راز عبدیت اور رسالت میں ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ہمیں ان سے وابستگی کا حکم دیا گیا، اور ہم صرف رسول تک پہنچیں اور اللہ تک نہ پہنچیں۔ تو کیا یہ رسول تک پہنچنا بھی ہوا؟ غور فرمائیں آپ، یعنی ہماری ذاکری کا انداز، ہماری شاعری کا انداز، ہماری محفلوں کا انداز، ہمارے شاعرانہ مبالغوں کا انداز، ہمارے خطیبانہ مبالغوں کا انداز کس طرف جا رہا ہے؟ یعنی جو مرکز توحید تھا وہاں بھی اگر توحید فراموش کر دی جائے تو پھر جناب نفیس صاحب چونکہ اس لکھنوی تہذیب کے پروردہ ہیں جو تہذیب پروان چڑھی ہے میر انیس و مرزا دبیر کے جیسے شعراء کی عطا کی ہوئی لسانی اور عقیدتی اور اعتقادی اور تہذیبی معنویتوں کے سائے میں، تو یہ توحید کے تذکرے پہ برابر واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے وہ بچے، وہ نوجوان
جو اب ایسا کلام سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اب کہہ لینے دیجئے مجھے، میر انیس نے کتنے فضائل امام حسین کے بیان کیے ہیں اور کتنے مناقب اور اہل بیت کے بیان کیے، لیکن یہی میر انیس ہیں علیہ الرحمہ کہ جنہوں نے امام حسین کی زبان سے ایک جملہ کہے، ایک بیت ادا کی ہے، لسان حال، یعنی گویا امام حسین علیہ السلام کے دل کی آواز، اور بالکل بجا، اس میں کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں۔ اب مصائب کا ہے وہ بند، اس کی بیت ہے، تو قابو رکھیے گا اپنے دلوں پر اور نگاہوں پر، آنکھوں پر، کہ انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے بعد، اب آپ فہرست بیان کروں گا تو منقلب ہو جائے گا مجمع، تمام تر قربانیاں پیش کرنے کے بعد تنہا آقا حسین نے جب آخری سجدے میں سر رکھا ہے تو فرمایا ہے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے قلب حسین کی آواز، اور یہ ہے سچی آواز، اور یہ ہے ایک موحد اور حسین شناس شاعر کی ترجمانی کی کا کمال۔ آج ہمارے شعراء اور ذاکرین کیا کر رہے ہیں؟ ہر مصرع اور ہر جملہ گویا ادا ہوتا ہے اس انداز سے کہ اس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ حسین نے اللہ پہ احسان کر دیا، زینب نے اللہ پہ احسان کر دیا، عباس نے اللہ پر احسان، نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ ان کی تمام تر عظمتیں اور فضیلتیں اپنی جگہ، منقبتیں اپنی جگہ، مگر آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ رسول کی معرفت کیا ہے؟ ائمہ اطہار کی معرفت کیا ہے؟ اہل بیت کی معرفت کیا ہے؟ ان شہدائے راہ خدا کی معرفت کیا ہے؟ ہماری مجلسیں ہوں یا محفلیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی، یہ جو تمام دنیا بھر کی اذانوں کے مناروں سے آواز بلند ہوتی ہے اذان کی، اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی کہاں گئی؟ کچھ ٹھکانہ ہے؟ کچھ ہوش ہے؟ کچھ حواس ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس قسم کی شاعری کر رہے ہیں؟ کس قسم کی ذاکری کر رہے ہیں؟ اصلا ذاکری ذکر سے ہے، اور ذکر تو ذکر اللہ ہے، ذکر تو ذکر اللہ ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر ہم پر اس لیے فرض ہے کہ ان کا تذکرہ ذکر خدا کو قائم کرتا ہے۔ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بی بی تک جو پہنچ گیا اس کا رشتہ خدا سے مستحکم ہو جاتا ہے۔ ہم مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ جو مولا امیر المومنین تک پہنچ گیا اس کا رشتہ اللہ سے مستحکم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارا رشتہ خدا سے مستحکم کرتی ہیں، اور ہم ان کے علاوہ کسی کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ اور کسی کا تذکرہ رشتہ خدا سے مستحکم کرتا نہیں ہے۔
کرائٹیریا یہ ہے، کیا عالمانہ بیان. کرائٹیریا یہ ہے. بے شک. ہم پیدا ہوتے ہیں تو مائیں لوری میں بھی ذکر حسین و ذکر علی سناتی ہیں، اور ہم جب قبر میں لٹائے جاتے ہیں تو تلقین میں بھی ذکر علی اور ذکر حسین و ائمہ کا نام یاد کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ اسماء گرامی ہیں اور ان کے کردار وہ ہیں جو ہمیں حقیقت کبریٰ سے جوڑنے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. کیا کہنا حضور, کیا مدد ہے. بے شک. تمام تر عظمتوں کا راز خود مصطفیٰ کی ذات میں کیا ہے؟ بندہ خدا ہونا. یعنی پہلے پڑھ چکا ہوں، اب وہ بات مختلف انداز سے کہنی پڑتی ہے بار بار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بعض حضرات کے نقطہ نظر سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج. معراج پہ کس حوالے سے گئے تھے آپ؟ سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ معراج. معراج معراج کس ریفرنس سے معراج پہ گئے تھے؟ پہلے پڑھ چکا ہوں، اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا جہاں تذکرہ ہے، اسراء و معراج، سورہ بنی اسرائیل اس کا مطلع، سورہ اسراء اس کا مطلع پڑھ لیجئے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس پوری آیت میں شروع ہی کا جو فقرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں تھوڑے سے وقت میں معراج کی بلندیوں تک لے گیا. جو لوگ عربی جانتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ آیت کے آہنگ میں یا آیت کے گرامیٹیکل کنسٹرکشن میں، اس جملے میں، اس کی ترکیب میں کوئی قیامت نہ آ جاتی، کوئی ذرا سا فرق نہ ہوتا اگر کہا کہ یوں آیت ہوتی سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، یا سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ. کیا کہنا. گرامر بالکل درست ہے. ترجمہ کیا ہوتا؟ سبحان الذی اسریٰ برسولہ، یعنی کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے رسول کو لے گیا. سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جو اپنے نبی کو لے گیا. سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے حبیب کو لے گیا. نہیں، یہ کلمات نہیں آئے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تمام تر عظمت مصطفیٰ اس میں مضمر ہے کہ مصطفیٰ نے بندگی حق کا حق ادا کر دیا، اور ایسا حق ادا کیا ہے کہ اللہ نے بار بار فرمایا ارے راتوں کو اٹھ کے میری عبادت کرو مگر کم، میری راہ میں مجاہدہ کرو مگر کم، میرے لیے انسانوں کی غمخواری کرو مگر کچھ کم. کیا مصطفیٰ جان دے ڈالو گے؟ لعلک باخع نفسک، کیا جان دے ڈالو گے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ غور فرما رہے ہیں؟ یہ مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم کیا ہیں؟ اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے سخن میں، اپنے عمل میں خدا ناشناس بنتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت پہلے سے موجود ہے، غالباً 2 یا 3 مقامات پر یہ تعبیر آئی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ. ہائے خلق خدا نے خالق کی قدر دانی نہ کی، قدر شناسی نہ کی، قدر نہ جانی، قدر نہ پہچانی. کم سے کم آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ مجمع جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام نامی پر جمع ہوا ہے،
یہ مجمع جو حضرات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے نام نامی پر مجلسوں و محفلوں میں آتا ہے، اسے خدا شناس ہونا چاہیے، اسے خدا کا قدردان ہونا چاہیے۔ ہم معصومین کی طرح نہ حق معرفت ادا کر سکتے ہیں، نہ حق بندگی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جتنے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سی کوشش تو کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ کوشش بھی باقی نہ رہ جائے تو جائے تأسف ہے، پھر خسارے کا سودا ہے، یہ دنیا کی زندگی خسارے کا سودا ہے، پھر سنانا پڑے گا ان الانسان لفی خسر۔ بہرحال اب یہ چند تلخ جملے تھے، مگر یہ جملے کہنے کی ضرورت تھی، اس لیے عرض کیا۔ تمام تر عظمتیں اہل بیت اطہار کی، تمام انبیاء کی۔ آدم علیہ السلام کس لیے یاد رکھے جاتے ہیں، کس لیے محترم ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ جتنے انبیاء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، ان کی تمام تر عظمت کا راز یہ ہے کہ خلق خدا کو خدا سے جوڑنے والے ہیں۔ خدا ہے بے کراں، ہم سب ہیں محدود، اس لیے یہ جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں جو محدود کو بے کراں سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اچھا، آپ سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک ادبی جملہ ہے، شاعرانہ جملہ ہے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم جب تک علی کے در تک نہیں پہنچتے، فاطمہ کے در تک نہیں پہنچتے، جب تک ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک نہیں پہنچتے، ہم محدود رہتے ہیں، اور بہت محدود، ناچیز۔ لیکن جب ہم ان کے در پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کی ڈیہڑی پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہمیں اس ہستی سے روشناس کرا دیتے ہیں، تو حقیقتاً ہم بے کراں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جملہ وہ ہے کہ جسے آپ دیکھیے جا کے اس کی تفسیر، اس فقیر کے اس جملے کی تفسیر عرفان کی کتابوں میں دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں دیکھیے، تفسیر کی کتابوں میں دیکھیے، دیکھیے دین و مذہب کے فلسفے پہ جو کتابیں لکھی گئیں اس میں تلاش کیجئے۔ ہم بے کراں ہو جاتے ہیں، ہم، آپ محدود ہیں مگر بے کراں ہو جاتے ہیں۔ اب ضرورت اس کی یہ ہے، ہماری ضرورت ہیں یہ ہستیاں، یہ ہستیاں ہماری ضرورت ہیں اگر ہمیں خود کو بے کراں بنانا ہے۔ اگر ہم محدود سے بے کراں بننا چاہتے ہیں، ہماری ضرورت ہے یہ۔ اب اگر اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ ساتھ دیتے رہے اور قبول کرتے رہے، میرے معروضات بے شک کہتے رہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ کہہ سکوں گا میں آج۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے بی بی سلام اللہ علیہا کی محفل ہے تو ظاہر مرکزی حوالہ ان کا آتا رہے گا بار بار۔ بی بی کی شان میں ایک بھرپور قصیدہ تو یہی سورہ کوثر ہے، اور ایک اور مشہور قصیدہ قرآنی آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک اور قرآنی قصیدہ جو بہت مشہور ہے، سورہ دہر ہے،
ایک اور قصیدہ جو بہت مشہور ہے سورہ قدر ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میری تقریر تھکا دینے والی تو ہوتی ہے، آپ کی صلوات تھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. امام صادق نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد بی بی کی ذات گرامی ہے، اور اسی لیے میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اسی طرح میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فاطمہ وما ادراک من فاطمہ. اب یہاں ماں نہیں کہا جائے گا، من کہا جائے گا، اس لیے کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. فاطمہ، اور آپ کیا جانیں گے فاطمہ کیا؟ کون ایسا بشر ہے کہ جو عظمت حضرت زہرا کے رازوں تک پہنچ سکے، ان اسرار، ان معارف اور ان حقائق تک. بہرحال تو سورہ قدر ہے. اب یہاں پر اتنے حوالے تو دے دیے میں نے، اب جلدی سے زندگی سے جوڑ دوں نا بات. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا نام اگر لبوں پر رہے تب بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. اگر ان کا تصور بھی ذہن میں رہے تو اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے. ان کا خیال رہے تب بھی زندگی میں اجالا رہتا ہے. ان کا خیال رہے تب بھی زندگی میں اجالا رہتا ہے. لیکن اگر خیال سے بڑھ کر، صرف لفظی تذکرے سے بڑھ کر ایک ذرا سا عملی کوشش بھی درمیان میں آ جائے، پھر دیکھیے زندگی کیسی بے قرار ہوتی ہے. پھر دیکھیے کہ آپ اس عالم ہستی میں ایک ذرہ نہیں آفتاب بن کے چمکیں گے. آپ اب جو یہاں پہ ذرا سا فلسفیانہ یا نیم فلسفیانہ قسم کی گفتگو ہے، وہ شروع تو میں نے کی تھی پیٹر برو میں، لیکن آج یہاں اسے تھوڑا سا مکمل کروں کہ سورہ مبارک کوثر میں دو متحرک سیرتوں اور کرداروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ متحرک سیرت کا تذکرہ، یہ اس عنوان سے بحث میں نے پہلے نہیں کی ہے جو مجلسیں پڑھی. سورہ مبارک کوثر میں یہ متحرک جو سیرتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ایک ہے صلاۃ اور ایک ہے قربانی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اچھا، خود اس جملے کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ اور اپنا دہرا دوں کہ پورے قرآن مجید نے کچھ مقاصد سے روشناس کرایا ہے اور کچھ کرداروں سے روشناس کرایا ہے. دیکھیے، کوئی بھی مقصد بغیر کسی خاص کردار کے حاصل نہیں ہوتا. تو پورے قرآن مجید کے تمام تر مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کچھ مقاصد سے روشناس کرایا ہے اور کچھ کرداروں سے. اور اس میں مقصد المقاصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. مقصد المقاصد، آخری منزل وہی ہے. کیوں آخری منزل وہی ہے؟ اس لیے کہ پہلی بھی منزل وہی تھی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم وہیں سے آئے ہیں اور وہیں پلٹ کر جانا ہے. مقصد المقاصد ذات باری تعالی ہے، ذات حق سبحانہ و تعالی، ذات اللہ. اس تک اسی سے آئے ہیں اور وہیں جانا ہے. یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تمام تر عرفان نظری یعنی تھیوریٹیکل مسٹیسزم کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں
ان سب کا مختصر ترین خلاصہ کوئی لکھنا چاہے تو یہ جملہ بنے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ جملہ بھی کس کی زبان سے ادا ہوا تھا؟ باب مدینۃ العلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا کی زبان سے ادا ہوا تھا، اور اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا حضرت حق کو، خالق کلام کو کلام علی اتنا پسند آیا کہ وہ جزو قرآن بنا دیا گیا۔ اب یہ مشہور فضائل میں سے، اتنی بار تو میں خود پڑھ چکا ہوں، مشہور فضائل میں سے کہ مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور جب حضرت علی سے کسی نے کہا تو آپ نے فوراً جواب میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ہم تو اس کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور یہ اتنا اچھا لگا فقرہ کہ اللہ نے خود اسے قرآن مجید میں درج فرما دیا۔ اب جو لوگ عموماً ہر حقیقت کی تشکیک کرتے ہیں، ہر حقیقت کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس وقت بھی کہہ کے آگے بڑھوں، اور یہ خیال رکھیے گا کہ پہلے کے کہے ہوئے جو جملے دہرا رہا ہوں اسے آج کے وقت میں شمار نہ کیجیے گا، آج کا بیان جاری رہے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ روایت آپ نے گڑھ لی ہے، روایت ہم نے گڑھی ہے؟ ارے خود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جملہ کسی اور کا ہے۔ دیکھیے نا، خود قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جملہ کسی اور کا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ اللہ فرماتا کہ اے رسول، جن لوگوں پہ مصیبت پڑتی ہے آپ بتا دیجئے، سکھا دیجئے کہ جب مصیبت پڑے تو وہ یہ جملہ کہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات کہی گئی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، آپ اے رسول ان مصیبت زدوں کو بشارت دیں کہ جن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ تعلیم فرمائیے، سکھائیے انہیں کہ جب مصیبت پڑے تو یہ کہیں۔ چاہتا تو خدا یہی ہے کہ جب مصیبت پڑے تو یہ کہو، مگر خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ براہ راست ہر بات ہم نہیں بتائیں گے، ہر بات ہم نہیں سکھائیں گے۔ دیکھو ہم خود بتا رہے ہیں کہ تم ویسا کہو جیسا وہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ خود خدا فرما رہا ہے اے رسول بشارت دے دیجئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، بشارت دے دیجئے انہیں جن پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ، یا انہوں نے یہ کہا کہ، قالوا فعل ماضی ہے، ان پہ مصیبت پڑی تو انہوں نے یہ کہا۔ کسی نے کہا تب نہ خدا نے کہا کہ کہا۔ اب یہ مفسر کی ذمہ داری ہے جب ہم پوچھیں کہ بتاؤ کس نے کہا۔ خدا کی قسم یہ اسی نے کہا ہوگا کہ جو میدان جملے کا آہنگ بتا رہا ہے کہ میدان میں جم کے لڑنے والا کہہ رہا ہے، فرار کرنے والے کی آواز نہیں ہے۔ اس جملے میں جو معرفت ہے، علم ہے، یقین ہے، صبر ہے، ثبات ہے، قرار دل بھی ہے، ثبات قدم بھی ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی کہنے والا ہے نہیں۔
علی نے فرمایا، اور ایسا پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ تو اب یہ سب ٹھیک ہے، فضائل سماعت فرما لیا آپ نے، خوش ہو گئے، نعرہ لگا دیا، خلاصہ کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، یعنی مقصد المقاصد اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ۔ واضح ہوئی بات؟ علی تک پہنچے، کہیں بھی علی کا دامن تھامو، گھر پہ، مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں، کعبے میں، مسجد الحرام میں، حل و حرم میں، کہیں بھی، میدان جنگ میں، کہیں بھی چلے جاؤ، ادھر علی کا دامن تھاما، ادھر علی سے اللہ سے جڑے، یہ ہے شان، شان یہ ہے۔ وہ ہستیاں جنہیں ہم معصوم سمجھتے ہیں، یا وہ ہستیاں جنہیں اللہ کی حجت سمجھتے ہیں، بس یہ سمجھ لیجیے آپ، حجت خدا وہی ہے جس کی پوری زندگی میں کچھ نہ ہو بجز خدا۔ کہنا آسان ہے، بہت سے صوفیوں نے، بہت سے سنتوں نے، بہت سے فقیروں نے، بہت سے لوگوں نے اللہ 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 کے نعرے بلند کیے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، مگر ان کی زندگی کا تجزیہ کیجئے، تحلیل کیجئے اور دیکھیے کہ واقعاً خدا سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، اور کتنے نفس سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر حقیقتیں کھل جائیں گی، اور ہم قرآن مجید ہاتھ پہ لے کر حق کی قسم کھا سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہو، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہو، یا فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہو، یا امام حسن کی ذات گرامی ہو، یا امام حسین کی ذات گرامی ہو، یہ کہیں بھی ہوں، گھر پہ ہوں، میدان میں ہوں، میدان صلح میں ہوں، ایوان صلح میں ہوں، میدان جنگ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی کیفیت میں ہوں، ان کے سامنے ان کی زندگی میں سوائے خدا کے اور کچھ نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد۔ یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ یاد رکھیے گا ایک جملہ، ہر وہ شے عظیم ہے جو خدا سے جڑ جائے، ہر وہ شے ناچیز ہے جو خدا سے جدا ہو جائے۔ جو چیز خدائی رخ اور خدائی قدر و قیمت نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی زندگیوں کو بھی اگر خدا والا بننا ہے اور اگر علی والا کہلانا ہے، تو پھر ہماری زندگیوں میں زندگیاں کیسی ہونی چاہیے؟ گاڈ اورینٹڈ، محوری حیثیت اللہ کی ہونی چاہیے، چاہے زبان سے اللہ اللہ کہیں یا نہ کہیں، آپ کے چلنے کا طریقہ دیکھ کے دنیا والے کہیں یہ کوئی اللہ والا گزر رہا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو تو گھر کی آرائش اور گھر کی آسائش، گھر کی زیبائی اور گھر کی نفاست و نظافت و طہارت یہ بتائے کہ کسی خدا والے کا گھر ہے۔ فیملی میں قدریں وہ ہونی چاہیے جیسے معلوم ہو کہ یہ خدا والے لوگ ہیں۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم خدا رکھتے ہیں۔ یہ کون سکھائے گا؟ کہاں سے کون سکھائے گا؟ اس لیے یہ ضرورت ہے، یہ جو کہا گیا ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں ہمارے غم میں شریک ہو۔ پہلا تو یہ پہلو ہے۔ اچھا کیوں شریک ہو؟ تاکہ تمہیں یہ جینے کا سلیقہ آ جائے کہ خوشی کے لمحے ہوں یا غم کے لمحے ہوں، خدا سے کس طرح ہمیشہ وابستہ رہا جا سکتا ہے۔
کوئی بھی رخ ہو زندگی کا، اللہ سے کیسے وابستہ رہیں گے، خدا کو کیسے یاد رکھیں گے، یہ تذکرہ ہے جو ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے۔ چند فقرے اور عرض کر دوں، اور اب زیادہ پریکٹیکل بات عرض کر دوں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا آج کل کا معاشرہ جو ہے بالکل ہی ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ نہیں ہے، کوششیں یہ ہیں، یہ سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم جو ہے، جو اس کی نحوستیں ہیں، جو اس کی کثافتیں ہیں، لوگ اشخاص کا نام لیتے ہیں، ملکوں کا نام لیتے ہیں، میں اس رجحان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کوئی ملک پورا کا پورا شر نہیں ہے، کوئی معاشرہ پورا کا پورا شر نہیں ہے، اصل میں یہ رجحان ہے۔ یہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے، یہ کوششیں اس کی یہ ہیں ہر لحاظ سے کہ کرۂ ارض اب خدا کے تصور سے پاک ہو جائے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جو لفظ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ انسان خدا بیزار ہو جائے، خدا کا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی سے پوچھئے کہ آپ بلیور ہیں تو فیشن میں یہ ہے کہ یہ کہے کہ نہیں I don't think I am a believer، میں نہیں سمجھتا کہ میں بلیور ہوں۔ یہ ایک عام دستور ہے، ایک سلوگن ہے، ایک فیشن ہے، خاص طور سے روشن فکری کی علامت ہے۔ اس سے زیادہ تاریکی فکر کیا ہوگی؟ اللہ ہے جو نور السماوات والارض ہے، اس نور السماوات والارض سے رشتہ توڑ کے تاریکی ہی تاریکی ہے، پھر زندگی میں روشنی نہیں ہو سکتی۔ اب میں مثالیں دوں گھروں میں تعلیمات، دیکھیے بی بی کا تذکرہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ آیت تطہیر میں اور حدیث قصہ میں بھی اہل بیت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے بی بی کے تذکرے سے۔ کیوں؟ اور اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے براہ راست؟ مردوں کی عظمت اپنی جگہ، ہمارے یہاں ماشاءاللہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، تو عورتوں پہ ظلم بھی بہت ہوا، عورتیں اگنور بھی بہت ہوئیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ حدیث قصہ میں مرکزی حیثیت خاتون کو دی گئی، اور اس میں براہ راست ہمارے لیے جو درس ہے وہ یہ کہ خاتون کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، میدان جنگ ہو تو شاید مرد سر کر لے، میدان سیاست ہو سکتا ہے مرد سر کر لے، مگر اگر گھر بنانا ہے تو گھر اور گھرانہ بغیر خاتون کے نہیں بنتا۔ اور یہ انسان وہ ہے کہ جو گھر اور گھرانے کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا۔ تو ایک خاتون کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے گھر بنانے میں۔ اب اگر ہر خاتون کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ آپ کی مرکزی حیثیت کیا ہے؟ گھر بنانا، بازار سجانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بازار آپ کے بغیر بھی سجا رہ سکتا ہے، گھر نہیں بن سکتا، گھرانہ نہیں بن سکتا۔ گھر گھر میں آج کل ایک جنگ ہوتی ہے، یہ سکھا دی کہ نئی روشنی، فریڈم۔ ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کی انڈیپینڈنسی ہو۔ اچھا، انڈیپینڈنسی کے کیا معنی ہے؟ شوہر سے کہہ دیا کہ آپ خود ہی کھانا پکا لیجئے گا، بچوں کو بہلانے کے لیے انہیں موبائل تھما دیا، کارٹون دیکھتے رہو، خود اپنا ایک موبائل لے کے مشغول ہو گئیں، اپنے دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے انڈیپینڈنسی، اس سے گھر بنتا ہے۔ ہم اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا تہذیب دے رہے ہیں؟ اچھی تو نہیں لگے گی بات، میں نے کہا تھا آج ہٹ کے گفتگو ہوگی۔ فضائل مصائب ماشاءاللہ اپنی جگہ ہے، فضائل بغیر بیان کیے ہوئے بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں، مگر یہ چیز بغیر بیان کیے ہوئے نہیں ذہن میں آئے گی۔ گھر گھر کا مسئلہ، ابھی ہم اس لیے ممبر پہ آج ابل پڑے ہیں نعرہ حیدری
کہ آپ میں سے ہر شخص سوچتا ہے جسے کوئی نہیں ملتا غم ہلکا کرنے کے لیے، وہ کہاں آتا ہے؟ مولانا صاحب۔ آپ کے گھر کے مسئلے ہیں، 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 اور جو لوگ یہاں قریب میں وہی نہیں، معلوم امریکہ میں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہیں، افریقہ میں بیٹھے ہیں، جہاں سے بیٹھے ہیں فون کیا مولانا، مولانا مدد، مولانا مدد، مولانا اغثنی، مولانا ادرکنی، مولانا دعا، مولانا تعویذ، مولانا مشورہ۔ کیا بھائی؟ بیوی قابو میں نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ کہ وہ انڈیپینڈنسی چاہتی ہے، ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں بچوں کا خیال رکھو، کہتی ہیں میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں، ہم کہتے ہیں بھائی گھر کا خیال رکھو، میں انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ وقت گزاری کے لیے جملے نہیں عرض کر رہا ہوں، گھروں کو تباہیوں سے بچائیے، اور یہ ذمہ داری خواتین کی ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنسی کی ڈیفینیشن سمجھیں، کیا جملہ، کیا فتویٰ ہے۔ انڈیپینڈنسی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اور اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، انسان کو تنہائی اور آزادی اگر درکار ہے تو صرف ایک کام کے لیے، تاکہ وہ شوہر سے، اولاد سے، گھر سے، دنیا سے الگ ہو کر تنہائی پائے تو خدا سے راز و نیاز کرے۔ عبادت کے لیے، دعا کے لیے، مناجات کے لیے، ذکر خدا کے لیے، نماز کے لیے، نہ کہ سگانے دنیا سے اپنی حرمت کو ضائع کرنے کے لیے۔ بہت سخت جملہ ہے، ہوگا، لگ گئی تیر، نہیں لگی تو دوبارہ کہوں، لگ گیا تیر، نیزہ لگ گیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ہمیشہ آپ کو ہنسا کھلا کے بہلا کے چھوڑ دوں؟ یہ مجلسیں بہلانے کے لیے ہیں؟ ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ، تقریباً یہ بڑھتی جا رہی ہے وبا۔ بچوں کی تربیت، شیر مادر کا مسئلہ تو بہت پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب جو تھوڑی بہت ماں کی توجہ ہوتی تھی وہ بھی بچے محروم ہو گئے۔ اب بچوں کو کیا، بس موبائل ہاتھ میں، اور بچے سب سے پہلے جو چیز استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ ہے موبائل۔ سکھاتا کون ہے؟ کس لیے؟ تاکہ ماؤں کو آزادی ہو جائے۔ وہ جو دل سوزی، وہ جو ممتا کا درد و کرب تھا، جس میں اصل عورت کی ہستی کی عظمت تھی، اب عورتوں کی عظمت کو سمجھیں تو صحیح۔ یہ جملہ کہہ چکا ہوں بہت پہلے، لیکن آج دہرا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ بھول چکے ہوں گے، میں بہت پہلے کہا تھا۔ دیکھیے اس پوری کائنات کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، ادبی تعبیر کیا ہے؟ اسے بہت پرانی ادبی جو ہم لوگوں کی اسلامی روح یا خدا پرستانہ روح سے سرشار جو ادبی تعبیریں ہوتی تھیں، تو ایک تعبیر یہ تھی کہ ہم اسے کارخانہ قدرت کہتے تھے۔ کارخانہ قدرت، یہ قدرت خدا کا کارخانہ ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں چیزیں بنتی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے اس میں بننے والی؟ انسان۔ ہر چیز بنتی ہے کسی سانچے میں، ہر چیز کی تخلیق کا کوئی ظرف ہوتا ہے۔ سب سے بڑی عظمت خاتون کی یہ ہے کہ ظرف تخلیق آدم رحم بنت حوا ہے۔ اس عظمت کو معمولی ہے، یہ عظمت خواتین کے لیے یہ عظمت معمولی ہے۔
کہ بنت حوا کا جو ظرف ہے، رحم بنت حوا، یہ ہے ظرف تخلیق آدم. شیر مادر ہے شہد و عسل و داروئے ہستی. یہ ہے. اس عظمت کو کیوں بھول رہی ہیں آپ؟ نہ ماں کو، نہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، نہ توجہ دینا چاہتی ہیں، اور آپ کون سی انڈیپینڈنسی چاہتی ہیں؟ کس کے لیے؟ اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے، یا اپنی ہستی کو اور اپنی ڈگنیٹی کو تباہ کرنے کے لیے؟ اور یہ سبق کہاں سے سیکھیں گی آپ؟ صرف اور صرف 18 سال زندگی بسر کرنے والی زہرا، اس نے کیا کچھ نہیں سکھایا دنیا کو؟ ایک اچھی بیٹی کی طرح کیسے جیا جاتا ہے، ایک اچھی زوجہ کی طرح کس طرح جیا جاتا ہے، ایک اچھی ماں کی طرح کس طرح جیا جاتا ہے. ماں بھی ایسی ماں کہ جس نے حسن و حسین جیسے بیٹے سے، ماں اور ایسی ماں کہ جس نے زینب کبریٰ جیسی بیٹی دنیا کو عطا کی. ماں اور ایسی ماں کہ جسے باپ نے کہا ام ابیہا. اس کائنات میں سب سے بڑا معراج سیر و سفر حیات خاتون، حیات انثیٰ، ایک خاتون کی زندگی کا، اس کے وجود کا نقطہ عروج ماں ہونا ہے. اس دنیا میں. اور وہ بھی کون سی ماں؟ ایسی ماں جو شمر کو نہ جنے، حر کو جنے. ایسی ماں جو یزید کو جنم نہ دے. ایسی ماں جو حبیب ابن مظاہر کو جنم دے. جیسے ہی میں نے یزید کہا، کسی نے کہا حسین، حسین کا نام یزید کے مقابلے پہ نہ لیا کیجئے. حسین بہت بلند، حسین بہت بلند، حسین بہت بلند ہے. ایسی ماں نہیں جو یزید کو جنم دے، ایسی ماں نہیں جو ابو جہل کو جنم دے. ماں ہو تو ایسی کہ جو ابو طالب کو جنم دے. ماں ہو تو ایسی جو فاطمہ کو جنم دے، خدیجۃ الکبریٰ. ماؤں کی مثالیں کم ہیں. اور اب ایک جملہ عرض کروں، فضائلی ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ آنسو غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ آنسو قدردانی کے آنسو ہیں. آپ اس عظمت کو دیکھیں، خواتین اس عظمت کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو تو بے ماں باپ کے خلق کیا، اس کے بعد کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے بے ماں کے خلق کیا ہو. عیسیٰ کو بے باپ کے تو خلق کیا، بے ماں کے خلق نہیں کیا. اس کے کیا معنی ہے؟ وہی کہ بنت حوا کا ظرف، یہ ظرف آدم ساز ہے. اس لیے تمام خواتین عالم کے لیے فاطمہ بنت محمد وہ عظیم نمونہ عمل ہے جو اس دنیا میں ایک عظیم خاتون بننا سکھاتی ہے، اور اس دنیا کے تمام تر مصائب و آلام کے باوجود خدا سے وابستہ رہنا سکھاتی ہے. یہ فاطمہ کی عظمت. کون سی مصیبت ہے جو بی بی پہ نازل نہیں ہوئی؟ لیکن کسی مصیبت سے عاجز آ کے بی بی نے کہیں کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جو شایان شان وحدت سے کہیں متصادم ہوتا ہو. نعوذ باللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. جناب بی بی نے جس بیٹی کو پروان چڑھایا، اس بیٹی کی یہ شان ہے. توجہ رکھیے گا، میں مصائب پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے یہ محفل ہے، محفل حضرت زہرا ہے، لیکن یہ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ معرفت خدا اور عشق الہی کے آنسو ہیں. اس لیے یہ بہت قیمتی ہیں. آپ توجہ رکھیے،
میں نے تقریر شروع کہاں سے کی تھی؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو خدا سے جوڑتی ہیں، خدا کی قدر دانی سکھاتی ہیں، خدا کی قدر شناسی سکھاتی ہیں، توحید سے وجودی رابطہ قائم کر دیتی ہیں۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا کراچی میں، انچولی میں، وہ جملہ یہاں دہرا دوں اس وقت آقا حسین کے تعلق سے، خدا کی قسم خدا اور انسان کے درمیان کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے، انسان کے اور خدا کے درمیان کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے، مگر اللہ کی قسم حسین کی ذات وہ ہے جو توحید سے انسان کا خونی رشتہ برقرار کر دیتی ہے۔ اور جناب زینب کا، یعنی بی بی جناب زینب، بی بی فاطمہ زہرا کی آغوش تربیت میں تربیت پانے والی، وہی ایک جملہ ان کا، کربلا جیسی قیامت گزر گئی، اور صرف قتل ہونا نہیں، اسیری، اور اس کے باوجود جب دشمن نے دل دکھانے کے لیے یہ کہا کہ زینب تم نے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تھی بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی، یہ تھی علی کی بیٹی، ہاں یہ تھی علی کی بیٹی۔ یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ کسے سامنے رکھنا ہے؟ خدا خدا خدا، اللہ اللہ اللہ۔ جیسے ہی بات خدا تک پہنچی ویسے ہی بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، ارے ہم نے تو حسن سلوک کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کا وہ گھرانہ جو انسان کو خدا سے جوڑتا ہے۔ اندازہ ہوا کس طرح خدا سے کس حد تک جوڑتا ہے انسان، کس حد تک جوڑتا ہے انسان۔ بہت بڑا مرتبہ ہے بی بی جناب زینب کا، مگر چہاردہ معصومین میں تو نہیں ہے نا، نبیہ تو نہیں ہے نا، بہت بڑا مرتبہ ہے بی بی کا۔ نہ جانے کتنے نبی، کتنے ولی، کتنے فرشتے بی بی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا مرتبہ ہے بی بی کا، حالانکہ چہاردہ معصومین میں نہیں ہے۔ کس کی تربیت ہے؟ فاطمہ زہرا کی تربیت۔ اسی لیے فاطمہ زہرا کو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت تطہیر کی، اس آیت تطہیر کی تفسیر میں اور اس کی شان نزول میں بیان ہونے والی حدیث میں، حدیث قصہ میں مرکزی حیثیت دی گئی، پیغمبر کو نہیں، علی کو نہیں، مرکزی حیثیت کسے؟ ہم فاطمۃ وبعلھا وابوھا وبعلھا وبنوھا، یہ وہ ہیں جو فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ یہ مرکزی حیثیت خاتون کی ہے، مگر کس لیے؟ تاکہ وہ گھر بنا سکے، گھرانہ بنا سکے، اور ایسا گھرانہ بنا سکے جو خدا شناس گھرانہ ہو، جو اقدار توحید سے آراستہ ہو، جو خدا کی بندگی کی راہوں سے آشنا ہو۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو بطفیل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بتصدق محمد و آل محمد علیہ السلام خدا شناس، خدا آشنا بنا دے۔ ہماری زندگی میں اللہ ہر جگہ موجود ہو، اللہ کی تجلیاں ہماری زندگیوں میں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو ہماری زندگیوں میں، نحوستیں دور ہوں، برکتیں نازل ہوں، ہم اور ہمارے گھرانے ایسے ہوں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ خدا شناس معاشرے کی پہچان حاصل کر سکیں کہ یہ خدا شناس گھرانے ہیں۔ پروردگار کا آخری ولی، آخری حجت پردہ غیب میں ہے، ہم ایسے خدا شناس بن جائیں کہ پروردگار اپنے آخری ولی کو اذن ظہور عطا فرمائے اور اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے۔ پروردگار اس روئے زمین کو اپنے نور سے منور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔